أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے پہلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس پہلے روزہ کے موقع پر امت مسلمہ کو بالعموم اور اہل وطن کو بالخصوص ماہ رمضان کی مبارک ہو، اور اس شکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن پاک کی 30 پاروں میں سے پہلے پارے کے تفسیر، مضامین اور اہم مقاصد کا احاطہ کریں گے۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا، اور اس کا مقصد ھدی للناس انسانیت کی ہدایت ہے۔ پھر پہلے پارہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ لا ریب کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ پہلے پارہ کی پہلی سورت ہے۔ اس سورۃ فاتحہ میں بھی رب العالمین نے ہمیں ایک دعا سکھائی، جس کے الفاظ یہ ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اب قرآن کے نزول کا مقصد عظیم اور مقصد وحید یہ ٹھہرا کہ وہ ہدایت کے لیے ہے۔ اب ہدایت کس میں قرآن دیتا ہے؟ انسان کے فکری پہلو میں، انسان کے لیے عملی پہلو میں قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ قرآن ہمیں اعتقادات میں ہدایت دیتا ہے، عبادات میں، معاشیات میں، اقتصادیات میں، تعلیم میں، صحت میں۔ الغرض جتنے پہلو انسانی زندگی کے سامنے آتے جائیں گے اور آ چکے ہیں، ان سب میں قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں رب العالمین نے جو کچھ بیان فرمایا وہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن میں پھیلے ہوئے مقاصد اور مضامین جو تفصیل سے بیان کیے گئے، ان کا اجمالاً اور اختصار کے ساتھ ان سب کا ذکر رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے وجود باری تعالیٰ اور توحید باری پر گفتگو فرمائی۔ الرحمن الرحیم میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نبوت و رسالت کا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرا حبیب، میرا رسول، میرا نبی رحمت ہے عالمین کے لیے۔ مالک یوم الدین میں رب العالمین نے موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور زندگی کے بعد قیامت کے قیام، اور اس میں حساب و کتاب کا ذکر فرمایا، اور اسی کے بعد پھر جنت اور جہنم ہے۔ یہ سارے عقیدے جو مرنے کے بعد سے متعلق ہیں، رب العالمین نے مالک یوم الدین میں اسے بیان فرما دیا۔ ایاک نعبد میں رب العالمین نے عبادات کے جتنے بھی چیپٹر تھے ان کا بالاختصار ذکر فرما دیا۔ وایاک نستعین میں جتنے دنیاوی معاملات ہیں انسان کے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگنے کا تصور دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی کہ رب سے ہدایت مانگو، رب ہی تمہیں ہدایت دے گا، رب کے علاوہ کسی سے تمہیں کوئی خالص ہدایت نہیں مل سکتی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں رب العالمین نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، اور آگے جا کر وہ طبقہ، وہ گروہ جو رب کی وحی سے بالارادہ حسد، بغض اور اناد کی وجہ سے ہدایت نہ پا سکا، ان کا ذکر ہوگا۔ الغرض جو اللہ تعالیٰ نے قصص بیان فرمائے ہیں، ان کا مقصد بھی ہدایت ہے، کیونکہ انسان جب قصے یا قصص اور واقعات اور تمثیلات سنتا ہے تو اس کو حقیقت سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ ناظرین کرام،
مکی صورتوں میں رب العالمین نے زیادہ تر عقائد پر گفتگو کی ہے، اور عقائد میں سے بھی سب سے زیادہ گفتگو توحید پر کی ہے، اور اس کے بعد رب العالمین نے موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے کے یقین پر دلائل کے انبار لگا دیے۔ مدنی صورتوں میں رب العالمین نے معاملات، ہدایات کی جزیات اور ان کی تفاصیل بیان فرمائی کہ آپ نے نماز، آپ کے لیے روزہ، آپ کے لیے حج، آپ کے لیے زکوٰۃ، دنیاوی معاملات، تجارت، اقتصادیات، معاشیات، یہ سارے جو انسانی زندگی سے متعلق امور ہیں ان کی تفاصیل رب العالمین نے ان صورتوں میں بیان فرمائی جن صورتوں کو رب العالمین نے مدینہ کے قیام کے دوران میرے آقا پر نازل فرمایا۔ عجیب اتفاق ہے کہ رب العالمین نے اس صورت کے آغاز میں ہی لفظ ہدایت کا استعمال فرمایا، اور میں آپ کو یہ حقیقت بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں رب العالمین نے 260 مرتبہ لفظ ہدایت مختلف اشکال میں، صیغوں میں استعمال فرمایا، اور صرف پہلے پارہ میں 14 مرتبہ رب العالمین نے لفظ ہدایت کو استعمال فرمایا ھدی للمتقین۔ اب مختصر متقین کے بارے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد رب سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ یہ تڑپ رکھنے والے لوگوں کو متقین کہا جاتا ہے، تو ان کی اس تڑپ کو پورا کرنے کے لیے رب العالمین نے پورا قرآن ہدایت نامے کے طور پر ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر آپ دیکھیے متقین کے ذکر کے بعد رب العالمین نے پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہ ایک طبقہ بیان ہو گیا، متقین کا، مؤمنین کا، مسلمین کا۔ اس سے اگلا طبقہ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ ایک کافر ہے طبقہ جو صراحتاً انکار کر دیتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کے اوصاف اور ان کی شناخت کے لیے ان کی صفات کو بیان فرمایا۔ پھر رب العالمین نے پہلی دفعہ استعمال فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کی مثلیت پر گفتگو کی کہ تم قرآن کی مثل ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ پھر رب العالمین نے پھر اسی بات کا ذکر کیا کہ تمہیں مارا جائے گا پھر زندگی دی جائے گی، پھر تمہیں مارا جائے گا پھر زندگی دی جائے گی۔ پھر اگلی آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلیفہ بنانے کا ذکر ہے، پھر ملائکہ کے سجدے کا ذکر ہے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو پھر لفظ ہدایت 2 دفعہ استعمال فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایا، ہم تمہیں ایک ہدایت نامہ دیں گے جو اس کی اتباع کرے گا وہ خوف اور حزن سے پاک رہے گا۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ وہ حق اور باطل کو ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور دنیاوی مفادات کے لیے بدل دیتے تھے آیات کو۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے بڑی تفصیل سے قوم موسیٰ کا ذکر فرمایا، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا، یعنی ان کی صفات ذمیمہ کو بیان فرمایا کہ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ شرک بھی آ گیا تھا، جھوٹ بھی آ گیا تھا، فراڈ بھی آ گیا تھا، انبیاء کو قتل کرنا بھی آ گیا تھا۔ یہ سارے جو اوصاف تھے ذمیمہ یہ ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے اس صورت کا نام بقرہ رکھا، پھر اس قصے کو بیان فرمایا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک گوشت کا لوتھڑا، تم اس مردے کو مارو، یہ اٹھ کے تمہیں بتا دے گا زندہ ہو کر کہ میرا قاتل کون ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے اہل کتاب کے اس فکر کو توڑا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو چند دن ہی جہنم میں رہنا ہے، اس کے بعد تم جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے؟ جب رب نے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا تو لوگوں میں تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ رب العالمین نے اس کے بعد پھر بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا کہ جادو جو ہے وہ برحق ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑے عروج پر تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ خاندانوں کو بگاڑنا، معاشرے کو خرابی کے راستے پر ڈالنا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اسے سیکھے گا اور لوگوں کو ظلم کے لیے استعمال کرے گا وہ کافر ہوگا۔ پھر اسی آیت کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آؤ تو الفاظ کے انتخاب میں بڑا احتیاط کیا کرو۔ پھر رب العالمین نے اسی پارہ میں پھر یہود کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا کہ یہود و نصارہ تم سے نہیں راضی ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کے ملت کی اتباع کرو۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ لفظ ہدایت استعمال فرمایا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، جو انسانی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے وہ خالص ہدایت نہیں ہوتی۔
اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، اور وہ ذکر جو کیا وہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے کیا۔ دوبارہ جو تعمیر کعبہ کیا گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی تھی، وہ منہدم ہو گئی مرور زمانہ کی وجہ سے، سیلاب اور آندھی اور ہوا کی وجہ سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ جب تعمیر ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہا، اور وہ دعا کی کیا کی تھی؟ اللہ میں نے اسے بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے ایک ایسے رسول کو بھیج جو امی ہو، جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے اولاد کو سامنے بٹھا کے کہا، لوگو عبادت اللہ کی کرنا، توحید کے راستے پر رہنا، اور مرتے دم تک اسلام یعنی اللہ کے راستے کو نہ چھوڑنا۔ ناظرین کرام، پھر اس کی آخری آیات میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم ہدایت کے راستے پر رہنا چاہتے ہو تو پھر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن لوگوں نے ہدایت قبول کی ان کے راستے پر چلو، جس طرح وہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اس سورہ بقرہ کا کچھ حصہ اسی پہلے پارہ کی اس آیت پر ختم ہو جاتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ امتیں گزر گئیں، جو انہوں نے کیا وہ اس کی جزا اللہ سے پائیں گے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رہی بات کہ ہم نے پہلی امتوں کا ذکر کیوں کیا، وہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تمہیں سمجھ آ سکے کہ انسان کس طرح گمراہ ہوتا ہے جب وہ خواہشات پر چلتا ہے، انسان کس طرح شرک کی طرف چلا جاتا ہے توحید کو چھوڑ کے۔ وہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔